تو ایک بہت اہم پیغام ہے جو میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ شیئر کروں گا کہ اس وقت سب سے زیادہ ظلم چائنا میں ہو رہا ہے. تبلیغی جماعت والے بھی ملے جو چائنا سے ہو کر آئے تھے ملیشیا میں, انہوں نے بھی بتایا کہ بہت حالات خراب ہیں چین میں. جماعتیں چھپ کے کہیں رہتی ہیں, لیکن چائنا کے مسلمان بھی ماشاءاللہ ایسا وہ جماعتوں کا چھپ چھپ کے اکرام کرتے ہیں. انہوں نے کہا اگر جی ماشاءاللہ اچھا جی آپ ادھر آئیں, ادھر یہ چائنا سے ہو کے آئے ہیں, ذرا ان کی زبان سے آپ سنیں. جی ذرا آپ اپنی زبان سے نا ریکارڈ کرو. یہ ابھی چائنا سے ہو کے آئے ہیں. السلام علیکم. چائنا کا شینجان کا صوبہ ہے, ہم جاتے ہیں یو میں تو راستے میں ایک دن کا قیام کرتے ہیں, تو اس سے تقریباً شینجان میں 2 گنا بڑی مسجد ہے. اس سے تقریباً 2 گنا بڑی مسجد ہے چائنا میں. تو ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے, تو جب گئے تو مسجد کو بڑا تالا لگا ہوا تھا. وہاں کے مقامی سے پوچھا تو کہا اس پر پابندی ہے, پہلے اذان ہوتا تھا پوری شینجان کے صوبے کو یہ آواز سنائی دیتی تھی. تو پھر ہم ٹیکسی میں بیٹھ گئے, میں سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا, تو ٹیکسی والا مجھے کہہ رہا ہے کہ چپ ہو جاؤ, آپ تلاوت نہ کرو. میں نے کہا کیوں, وہ بھی مسلمان تھا. کہا یہاں پابندی ہے. تو جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے گھر میں جانماز ہے تو اس پہ بھی قید. ماشاءاللہ دیکھتے ہیں وہ دیواروں پہ جو لگا ہوتا ہے اس پر بھی 6 مہینے قید ہے. ہمارے جو مرد ہے ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے, اور عورتوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ظلم کرتے ہیں. تو بہت مسلمانوں پہ شینجان بالخصوص شینجان صوبے میں, انہوں نے شینجان کا صوبہ چھوڑا ہوا ہے, وہ مسلم نام ہی نہیں بتاتے. ہم ان سے ویچیٹ لے لیتے تو کہتے کہ آپ نے ہمیں سلام نہیں کرنا, کیونکہ اگر آپ نے سلام کیے تو وہ ریکارڈ ہوتا ہے, پھر ہمیں اٹھاتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں. تو بہت برا حال ہے, اور بہت زیادہ مسلمان وہاں پہ نمازیں نہیں پڑھتے. پھر ہمارا ایک پٹھان تھا, ہم اس کے ہاں چلے گئے, ہوٹل میں اوپر نماز پڑھی. جانماز ہم اس دکان میں بچھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے اٹھاؤ, میں مسلمان نہیں ہوں. پھر ہمیں نے اس دوست نے بتایا کہ یہ مسلمان عورت ہے, اور یہاں کے ظلم کی وجہ سے یہ بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لیے بھی دعا کریں, اور حضرت سے بھی. اچھا, ایک اچھی بات ہے کہ صرف ایک کنٹری ہے جس نے آواز اٹھائی, یہ ایک اچھی بات الحمدللہ. صرف ایک ترکی ہے جس نے ابھی آواز اٹھائی ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ نے چونکہ دین کو محفوظ رکھنا ہے, اس وقت طیب اردگان کا جو کردار ہے ترکی میں بلکہ عالم اسلام کے لیے, اس اقدام کو ڈاکٹر صاحب نے بھی سراہا ہے, ہمیں بھی سراہنا چاہیے, علماء بھی ساتھ ہیں, اور ہماری گورنمنٹ کو ترکی سے سیکھنا چاہیے بہت کچھ. ایک ہمارے سامنے جو بہترین مثال ہے نا اس وقت, وہ ترکی کی مثال ہے, تو ہمیں ترکی سے سیکھنا چاہیے.